بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان تب بوڑھا ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں خوابوں کی جگہ پچھتاوے لے لیتے ہیں۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے، بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں اپنوں کا ساتھ زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے اپنوں کے ساتھ پر جو دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کے ہم پر ہی وار کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور ہمیں اذیتیں دیتے ہیں۔ اگر میرے بارے میں کوئی بکواس کرے تو یقین کر لینا، کیونکہ میرے پاس صفائیاں دینے کا وقت نہیں، اور ہاں دو چار اپنے پاس سے بھی ملا لینا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں ہر کوئی آپ کی فکر کرنا چھوڑ سکتا ہے سوائے آپ کے والدین کے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کم بات کریں اور بہت کچھ نظر انداز کریں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھا آج وہ داغ ہے۔ خالق کو عبادت سے راضی کریں اور مخلوق کو اچھے اخلاق سے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ توقع یہ ہوتی ہے کہ محنت اور بس کامیابی، مگر حقیقت میں یوں ہوتا ہے، محنت، مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں، دباؤ، ناکامیاں، چیلنجز، مسائل، تھکن اور پھر کامیابی۔ ایک بہت کامیاب انسان سے کسی نے ترقی کا راز پوچھا۔ جواب دیا، میری تربیت۔ پوچھا، تربیت کی خاص بات؟ جواب دیا، میرے والد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارو، انہوں نے بس مجھے یہ دیکھنے دیا کہ وہ خود کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے عیب ان کے پیاروں کے سامنے بیان کر کے دلوں میں درار ڈال دیں، اور اپنے وہ ہوتے ہیں جو ایسی باتوں کو سن کر ان پر توجہ نہ دیں۔ ہوشیار رہیں، شیاطین آزاد ہو چکے ہیں۔ اپنے دین کی، اپنی نمازوں کی خود حفاظت کریں۔ ماہ رمضان سے نکلے ہیں، دین اسلام سے نہیں، لہٰذا مستقل طور پر اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں۔ اپنی طہارت، پرہیزگاری اور اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگتے رہیں۔ چھتری بارش کو روک نہیں سکتی، لیکن یہ آپ کو بارش میں کھڑا رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح خود اعتمادی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی، لیکن یہ آپ کو ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی طاقت ضرور دیتی ہے۔ ایک ہی دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کی الگ الگ دنیا ہے۔ کوئی جینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور کوئی جینا ہی بھول چکا ہے۔ کسی کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں اور کسی کے پاس خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ کوئی بھوک سے بدحال ہے اور کسی کو گلہ ہے کہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ کوئی ٹوٹے جسم کے ساتھ بستر سے لگتے ہی بے ہوش، اور کوئی نیندوں کو ترسا ہے۔ آپ جس حال میں ہیں شکر کرتے رہو۔ زندگی کے سخت ترین اسباق میں سے ایک یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کے لیے بھلائی نہیں چاہتا۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگیوں میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو۔ نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے، منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی بسر کرنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی بسر کرے۔ اچھی تربیت اور تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ جو آپ کہہ دینا چاہتے ہیں وہ سب اندر ہی رہ جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈر گیا دب گیا۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ سوری کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ ایک درخت سے کئی ماچس کی تیلیاں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن جنگل کو جلانے کے لیے ایک ہی ماچس کی تیلی کافی ہے۔ اور جب مائیں کسی چیز سے محبت کرتی ہیں تو ان کی اولاد کو وہ محبت وراثت میں ملتی ہے، پھر وہ تلاوت قرآن ہو یا گانے ترانے ہوں، پھر وہ دنیا کی محبت ہو یا محبت الہی ہو، پھر وہ نمازوں کی لذت ہو یا گناہوں کی لذت، پھر وہ پردہ ہو یا بے حیائی ہو۔ بچے ایک بیج کی مانند ہیں، جیسے کھاد ڈالیں گے ویسی پیداوار حاصل کریں گے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، اس سوچ نے یا تو گونگے انسان پیدا کیے ہیں یا پھر باغی انسان۔ اس کی جگہ اگر اسلام کی سوچ سکھلائی جائے کہ بڑوں کا ادب تو کرتے ہیں مگر ساتھ حق کی گواہی میں کسی سے نہیں دبا کرتے، تب عاقل انسان پیدا ہوتے ہیں۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا گیا ہوا قول اس کو یاد آیا تھا، انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔